آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت والی انگوٹھی میں کوئی غیبی معجزہ تھا؟ غیبی معجزہ تو کوئی نہیں تھا، نبی علیہ السلام تو انگوٹھی کے حامی بھی نہیں تھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ لیٹرز لکھ رہے ہیں نا غیر مسلموں کو، وہ بغیر مہر کے نا اس کو اتھینٹک نہیں مانتے، تو پھر آپ نے مجبوراً ایک مہر بنوائی جس کا نقش آپ کو نظر آتا ہے، اور آپ اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی دیکھیں، نبی علیہ السلام نے اس پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ، محمد نیچے لکھا ہے، رسول اوپر، اور اللہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ پرائرٹی دیکھیے، اور نیچے سے اوپر، ویسے تو ہم جب بھی کوئی رائٹنگ کرتے ہیں اوپر سے نیچے کرتے ہیں یا دائیں سے بائیں، اس طرح ہی ہوتا ہے نا، لیکن نبی علیہ السلام نے وہ مہر بنائی محمد رسول اللہ، اللہ کا نام بھی اوپر رکھا، وہ مہر آپ نے بنوائی، وہ آپ لگا کے دیتے تھے۔ باقی ایک غیبی معجزہ تو ظاہر ہوا ہے، وہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عثمان غنی ایک دفعہ وہ کنویں کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اسی انگوٹھی کو یوں یوں، ایسے بندہ کھیل رہا ہوتا ہے، وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، بس اس کے بعد پھر وہ خلافت راشدہ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ وہ 6 سال ہو چکے تھے حضرت عثمان کی خلافت کو، صحیح بخاری میں آتا ہے وہ انگوٹھی نیچے گری، حضرت عثمان نے اس کنویں کا پورا پانی نکلوا لیا، او سر پھر انگوٹھی نہیں لبھی، او بھائی اللہ لے گئے، او نہیں انگوٹھی لبنی، جو مرضی کر لو۔ کچھ عرصہ پہلے سعودی حکومت نے بھی وہ سارا کروایا سلسلہ، انگوٹھی وہ اللہ لے گیا بھائی۔ جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کا درخت، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اگلی دفعہ آئے ہم بھول ہی گئے وہ درخت کدھر گیا ہے، وہ جو اہل حدیث کہتے ہیں حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا، توبہ توبہ توبہ، جھوٹ بولتے ہیں، حضرت عمر یہ کام کر سکتے تھے؟ بخاری مسلم میں موجود ہے، وہ اللہ نے غائب کر دیا۔ جس درخت کا ذکر قرآن میں تھا کہ جو اس درخت کے نیچے نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ ہے، سر وہ کوئی درخت عام درخت تو نہیں تھا۔ اب میری نظر میں زندہ معجزات میں سے جو سب سے بڑا معجزہ ہمارے پاس ہے نا، وہ زمزم ہی ہے۔ تو یعنی جو آپ فزیکلی دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے تو نبی اسلام کا ایک ہی معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے قرآن، ٹھیک ہے جی۔ باقی زمزم کے بارے میں بھی جو عقیدت لوگوں کی وابستہ ہے نا، وہ بڑا عجیب و غریب واقعات بناتے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے باقاعدہ وہ زمزم کے اوپر ٹیمز بلائی تھی کہ وہ اس میں کنٹامینیٹڈ واٹر گٹر کا شامل ہو گیا تھا اور لوگ بیمار ہو رہے تھے۔ اب یہ آپ کسی کو بتا دیں کہ زمزم پی کے وہ ہوتے کہتے ہیں زمزم میں زہر بھی پا دے ہوتے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو کر لو، کر کے دیکھ لو، کر لو، چیک کر لینے ہیں۔ اولیاء اکرام پر اور علماء اکرام پہ چیک کرواتے ہیں، گل کرنے لی کرو۔ وہ زمزم مکے میں تو پانی زمزم تھا، وہاں تو لوگ ٹوائلٹ بھی اسی پانی کو لے کے جاتے تھے۔ یہاں کسی کو کہ میں نے زمزم سے استنجا کیا ہے، وہ تانوں پہنچا دے گا، پھر اپنی جنت بھی پکی کرے گا، پہلے تانوں جنت بھیجے گا، پھر خود بھی پیچھے آ جائے گا۔ لوگ عقل ہی کام نہیں کرتی ہے، تھنک آؤٹ آف باکس۔ شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے، جی چلائے گئے تھے، اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں، تو اس میں سے نکالنا کیا آپ نے؟ نکالنا وہ بنو امیہ دشمن تھے، ظاہر ہے، یعنی وہ حضرت حسن ابن علی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے روضہ شریف میں دفن ہونا ہے، اما عائشہ نے اجازت بھی دے دی، سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی تھی، لیکن بنو امیہ چونکہ حکمران تھی، مروان بن حکم مدینے کا گورنر تھا حضرت معاویہ کی طرف سے، انہوں نے کہا یہ تو حسن کو اگر یہاں پہ دفنایا گیا تو یہ تو پھر بنو ہاشم کو پرائورٹی مل جائے گی اس حوالے سے۔ اس نے کہا میں نے نہیں دفنانے دینا، ایون حضرت حسین کو جنازہ بھی نہیں پڑھانے دیا گیا۔ حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے، حکمرانوں کا یہ ٹائٹل ہے، وہ پڑھائیں جنازہ، کیا فرق پڑتا ہے۔ حضرت حسن ان کے نہ تو جنازہ پڑھانے کے محتاج ہیں اور نہ روضہ شریف میں ساتھ دفن ہونے کے محتاج ہیں، وہ دفن ہونے سے پہلے ہی ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بتا دیا گیا، جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان سے جو صحابہ کی عقیدت تھی، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن بچپن میں حضرت علی کی طرف، یعنی وہ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے ان کو اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم تم علی کے ہم شکل نہیں ہو، رسول اللہ کے ہم شکل ہو۔ ہاں جی، لیکن یہ دیکھ لیں، یہی حسن جب فوت ہوتا ہے اور امیر شام کیا کہتے ہیں، وہ ابو داؤد 4131، مقدام تمہیں پتہ ہے حسن ابن علی فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو داؤد تو لے کے آئے کہ قال فلان، فلان نے کہا، امام بن حنبل نے کہا کہ معاویہ نے کہا حسن کے مرنے کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو؟ ہائے ہائے، عام بندے کے مرنے پہ پڑا جاتا ہے،
انہوں نے کہا کہ معاویہ تیری اس بات نے مجھے انتہائی تکلیف دی ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے ایسی باتیں نہ سناؤں جسے سن کے تجھے غصہ آئے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو کہہ دینا میں جھوٹا ہوں، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کر دینا۔ اور ایک پاس چمچا بیٹھا ہوا کہتا ہے حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، یعنی وہ ہر ٹائم ان کے سر پہ لٹکی ہوئی تلوار تھی کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہے اور پوری کرنی پڑے گی۔ حسن فوت ہو گیا، انہوں نے اپنی مرضی کری اور کی تھی بھی اپنی مرضی۔ پھر حضرت مقدام نے وہاں پہ پھر کلمہ حق بلند کیا، انہوں نے کہا بتا ہاں رسول اللہ نے کیا مردوں کے لیے ریشم کو منع نہیں کیا، سونا منع نہیں کیا، چیتوں کی اور درندوں کی کھال پہننے سے ان کو بچھا کے ان پہ بیٹھنا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے؟ ان کا معاویہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو نے انجینئر کی ویڈیوز دیکھی ہیں میرے خلاف ہو گیا، ان کا مقدام کو مال دو، مقدام کو انہوں نے مال دیا، انہوں نے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ لوگ مال کے لالچی تو نہیں تھے یار، علی کے ماننے والے تو پھر آپ کو پتہ ہے زہد